انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو بس ایک ٹیمپرری لائف ہے جس کو پورا کر کے ہمیں اپنے انجام تک پہنچنا ہے، کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے لیے ایک مسافر بنا کے بھیجا ہے بس، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا ہی مطلب ہے، اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میری مثال تو اس سوار جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹہرتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے اور پھر اپنے راستے چل پڑتا ہے، کہ اسے اس درخت سے کیا ہی مطلب، وہ درخت اس کا اصل گھر نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا، اور ہم اس کے پیچھے اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، اتنی زیادہ مشقت برداشت کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ہے دن رات کی بھاگ دوڑ بس اسی کے لیے۔ اور پھر ہم نے کچھ معیار بھی طے کیے ہوئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی پیسوں سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے۔ یہ کچھ معیار طے کیے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں کامیابی ہونے کے، کہ جو جتنا دولت مند ہوگا اتنا کامیاب، جو جتنی شہرت والا ہوگا اتنا کامیاب، جس نے جتنی جائیداد بنا لی وہ کامیاب، جو حکومت میں ہے وہ کامیاب، اور جس نے جتنا کاروبار جما لیا وہ کامیاب۔ اصل میں یہ ہے ساری دھوکے کی جڑ، کہ کامیابی دولت سے نہیں ہے، شہرت سے نہیں ہے، طاقت سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے، اقتدار سے نہیں ہے، آپ کی ڈگری اور آپ کے خوبصورتی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ کامیابی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دنیا کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو اعمال صالحین کرتے ہیں، اور جو تواصی بحق اور تواصی بصبر پر ہے۔ اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب ہوتا، اگر حکومت اور طاقت میں کامیابی ہوتی تو نمرود اور فرعون بہت کامیاب ہوتے، بخت ناصر بہت کامیاب ہوتا، اگر خوبصورتی اور نسب سے کامیابی ہوتی تو ابو لہب بہت کامیاب ہوتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ناکامیاب ہیں۔ تو کون کامیاب ہے؟ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اصل میں کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ گھر، پر وہ کامیاب تھے۔ کہ حضور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شخص کو اس بات سے خوشی ملتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا ذوق اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھے، کہ اللہ نے ایسا مقام دیا تھا ان صحابہ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، بہت لمبا واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سنی، وہ بلال۔ یہ لوگ اصل میں کامیاب ہیں، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہے تو انہیں عزت نہیں ملتی، اگر وہ کسی کے گھر اپنا رشتہ بھیجے تو ان کے رشتے کو کوئی قبول نہیں کرتا، اگر وہ کسی کی سفارش کرنا چاہے تو لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا وہ مرتبہ ہے، وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی لاج رکھنے کے لیے اس قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ کہ دیکھیں اس بات کو مان لینا بہت آسان ہے، آپ کا سبحان اللہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے ذہن کو بدل لینا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں دنیا کے ماحول سے، اپنے ماحول سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، کہ کسی کا محل دیکھ لیا، کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کی برانڈڈ کپڑے اور گھڑی دیکھ لی، تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی۔ تو خواہش کرنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو حقیقت سمجھ لینا یہ دھوکہ ہے۔ اور ہم انہیں دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہی تو ہے اصل کامیاب لوگ۔ کیا پتہ یہی چیز ان کی بد نصیبی کا سبب بنے، اور یہی میں اصل میں ناکامیاب لوگ ہوں۔
تو ہمیں اس فرق کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا کامیابی ہے اور کیا ناکامیابی ہے. پھر دیکھیں کیسی زندگیاں بدل جائے گی، کیسے ہمارے صبح شام بدل جائے گی، کیسے ہمارے نقشے بدل جائے گے، ہمارا ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا. ہاں، کہ ہماری جو ساری کی ساری بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، کہ جو چیزوں میں ہم کامیابی اہم سمجھتے تھے وہ ساری کی ساری ہمارے لیے غیر اہم بن جائے گی. اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ آیت ہمارے نظروں کے سامنے ہمیشہ ہوگی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صحابہ کیوں ہر وقت ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے کہ دنیا اصل نہیں ہے، کامیابی دنیا میں نہیں ہے. مثلاً دیکھیے، اگر ہم گھر کے باہر نکلتے ہیں اور اگر برف باری ہوتی ہے تو ہمارے کپڑوں کے اوپر کچھ برف جم جاتی ہے، تو ہم اس کو اکثر جھٹکتے ہیں، اس برف کو صاف کرتے ہیں. ویسے ہی ہمارے ایمان پر دنیا متاثر ہوتی ہے اور دنیا کی محبت کی دھول ہمارے دلوں پر جم جاتی ہے. ہمیں بھی بار بار اس کو جو ہے جھٹکتے رہنا پڑے گا اور خود کو آمادہ کرتے رہنا پڑے گا کہ یاد رکھ، کامیابی دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی چمک دھمک میں نہیں ہے کہ جس میں ہم بالکل گم ہوئے پڑے ہیں. اللہ اکبر. لفظ گم پر سے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ کافر کی یہ ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم ہے اس میں آفاق. کہ ہم گم نہ ہو کے رہ جائے دنیا میں اور دنیا کی محبت میں، اور اس کی دھول ہمارے دلوں پر مسلط نہ ہو جائے. اس لیے تازہ کرتے رہنا پڑے گا ہمیں اپنے ایمان کو.